السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولیے، سلام کا جواب دیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله۔ وقال تعالى في مقام آخر، إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حاضرین کرام، بات کو شروع کرنے سے پہلے دو گزارش آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ سامنے کے مجمع میں جہاں کرسی خالی ہے وہاں کھڑے ہوئے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے نوجوان آ کر بیٹھ جائے، کیونکہ یہ کرسی کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، اور اس کرسی میں بیٹھنا بھی انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ہماری نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ شمس آباد کا کیا حال ہے، لیکن یہی کرسی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، کارپوریشن میں خالی ہوتی تو پھر بیٹھنے والوں کے جھگڑے کا کیا حال ہوتا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ادھر دیکھیے، وہ نوجوان کون ہے بھائی؟ یہ فون والے ساتھی کہتے ہیں دیکھ آپ بیٹھیں گے میں اٹھوں گا، آئیے بیٹھیے، آپ بیٹھ جائیے ادھر۔ اصل میں منتظمین جو ہوتے ہیں نا، ان سے غلاٹہ بڑا زیادہ ہوتا۔ اب جو آئے گا اسے جہاں جگہ ملے گی وہاں بیٹھ جائے گا، چاہے کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال مجمع میں اگر کہیں خالی جگہ ہوتی ہے نا، دینی مجلسوں میں، وہاں شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور شیطان چاہتا نہیں
اللہ کے بندے اللہ کی عبادت میں رہے، نبی کے غلام نبی کی محبت کے ماحول میں رہے، شیطان کسی صورت میں چاہتا نہیں، اس لیے وہ بیچ میں داخل ہو جاتا ہے، لوگوں کو ادھر ادھر مبتلا کر کے اچھی باتوں سے دور کر دیتا ہے۔ یہ ایک گزارش آپ کی خدمت میں کرنا تھا۔ دوسری گزارش یہ ہے، جن حضرات کے پاس موبائل ہے وہ اپنا موبائل یا تو آف کر دے یا نہیں تو کم سے کم سائلنٹ موڈ پہ ڈال دے۔ یہ مجلس کا ادب ہے۔ مجلس کا بولے تو مجلس اتحاد المسلمین کا ادب نہیں بول رہا ہوں، مجلس کا ادب بول رہا ہوں۔ کسی بھی قسم کی کوئی مجلس ہو جس میں قال اللہ و قال الرسول کی بات ہوتی ہو، وہاں پر موبائل کو اپنی حالت میں رکھنا بے ادبی میں داخل ہے۔ مسجدوں میں داخل ہوتے ہی اپنا موبائل کم سے کم سائلنٹ موڈ میں ڈال دیں۔ بڑے علماء سے بات کرنے کا جب موقع ملتا ہے تو اپنے موبائل کو آف کر کے یا سائلنٹ موڈ پہ ڈال کر بات کریں۔ امی سے بات کرنا ہے تو موبائل کو سائلنٹ موڈ پہ ڈال دیں، کیونکہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں جس کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ اب ماں سے بات کرتے کرتے اگر موبائل آیا بجا، ماں کو چھوڑ کر جو بچہ موبائل سے متوجہ ہوتا ہے، آپ نوٹ کر کے رکھ لے کہ کبھی زندگی میں وہ بچہ ترقی نہ دنیا میں کرے گا نہ آخرت میں کرے گا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں نوجوانوں؟ آ رہی ہے؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ با، آ رہی ہے؟ عمل کریں گے اس کے بعد؟ ابا سے بات کرنے والے کر رہے ہیں، ابا سے بات کرتے کرتے اگر موبائل آ گیا، پہلے ہی سے ابا سے بات کرنے سے پہلے اپنے موبائل کو سائلنٹ موڈ میں ڈال دینا یا آف کر دینا، یا بھول گئے ابا سے بات کر رہے تھے اور موبائل بجتا ہے، آپ اسے بٹن دبا کر سائلنٹ کر دے جب تک کہ ابا سے گفتگو پوری نہ ہو جائے، یہاں تک کہ 1 لاکھ 2 لاکھ کے فائدے کا بھی موبائل آئے، تب بھی ابا کے ادب اور احترام کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے موبائل کو بند کر دے، کیونکہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں جس کی رضا کے اندر اللہ نے اپنی رضا کو رکھا ہے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے اس کا باپ راضی نہیں، میری عزت کی، اللہ کی عزت کی قسم، اس سے اللہ راضی نہیں۔ اللہ کے راضی ہونے کی شرط یہ ہے کہ باپ راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے باپ کی رضا کے اندر اپنی رضا کو چھپا کر رکھا ہے، اور جو بچہ موبائل کے بجتے ہی باپ کی گفتگو کو ترک کر کے چھوڑ کر موبائل سے متوجہ ہو جاتا ہے، وہ بچہ کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں فلاح نہیں پا سکتا۔ کسی مولانا سے بات کر رہے ہیں آپ، جس کے پیچھے آپ 5 وقت کی نماز یا 4 وقت کی نماز یا 3 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں یا جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے امام سے بات کر رہے ہیں یا مؤذن سے بات کر رہے ہیں، موبائل کو آف کر کے یا موبائل کو سائلنٹ موڈ پہ ڈال کر وارثین انبیاء سے بات کرو۔ یہ تمہارے محلے کے کونسلر نہیں، جس کے سامنے بے ادبی ہو تو خدا برداشت کر لے۔ یہ تمہارے علاقے کے ایم ایل اے نہیں، جس سے بے ادبی شریعت میں ناجائز ہو۔
یا تمہارے حلقے و علاقے کا یہ ایم پی یا سی ایم و پی ایم نہیں، بلکہ یہ تمہارا امام ہے جس کے سینے میں اللہ نے اپنے کلام کو رکھا ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ انشاءاللہ تعالی آج نہیں، کل حشر کے میدان میں آپ دیکھیں گے، سوائے رش کرنے کے اور کچھ کر نہیں سکتے۔ اس لیے امام سے بات کرنا ہے، مؤذن سے بات کرنا ہے، عالم دین سے بات کرنا ہے۔ اپنے موبائل کو سائلنٹ موڈ پہ ڈالیں یا آف کر دیں، یا بھول گئے بات کرتے کرتے اگر موبائل بجتا ہے آپ اس موبائل کو سائلنٹ موڈ پہ ڈال دیں۔ اگر آپ امام کو چھوڑ کر، مؤذن کو چھوڑ کر، عالم دین کو چھوڑ کر موبائل کے بستے ہی موبائل کی طرف متوجہ ہو گئے، اب تک تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن ایک عالم کے شان میں گستاخی ہوتی ہے، ایک امام کے شان میں گستاخی ہوتی ہے، ایک مؤذن کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ شمس آباد کے مسلمانوں، اور میری آواز جہاں تک جاتی ہے کان کھول کر سن لیں، اگر آپ یہ کام نہیں کرتے اور موبائل بجتے ہی عالم کو چھوڑ کر موبائل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور آگے ایک مسئلہ بتا کر گزر جاؤں۔ بیوی شوہر سے بات کرتی ہے، شمس آباد میں بیوی ہے؟ نہیں ہے؟ سب بھی مودی انکل کے مسلک کے کیا؟ ان کچھ نہیں ہے، ہمنا تو ہے نہیں، الحمدللہ ہے۔ اور عورتوں کا انتظام ہے مولوی صاحب؟ ہے انتظام عورتوں کا؟ وہ ایسے ہی سن رہے ہیں، اگر سن لیے تو سن لیے، نہیں تو تمہیں ہمت رہی تو جا کو سناؤ۔ تو بیوی کے سامنے تربیت کی بات کرتے ہوئے بہت ڈر ہوتا ہے ہم کو، ہمیں تو شیطان سے بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا بیوی سے ڈرتے ہیں۔ مسئلہ بتاؤ، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، آج تمہارے ہاتھ چوڑیوں سے خالی ہو سکتے ہیں، آج تمہارے ہاتھ انگوٹھیوں سے خالی ہو سکتے ہیں، آج تمہارے ہاتھ پیسے اور روپیوں سے خالی ہو سکتے ہیں، لیکن بنگلور سے آیا ہوا تمہارا بھائی یہ عاجز کہتا ہے بڑے دلیل اور وثیقے کے ساتھ کہ آج امت کی بیٹیوں کے ہاتھ موبائل سے خالی نہیں ہے۔ 10 سال کی بچی کے ہاتھ میں موبائل، نابالغ بچی کے ہاتھ میں موبائل، 7 اسٹینڈرڈ 5th اسٹینڈرڈ پڑھنے والی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل، میٹرک پڑھنے والی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل۔ موبائل تو وہ چیز ہے میری مائیں اور بہنیں، شادی سے پہلے بھی تمہارے ہاتھ کے لیے تمہاری عزت اور آبرو اور تمہاری شان اور زندگی کے لیے خطرہ ہے، اور شادی کے بعد بھی تمہارے ہاتھ میں موبائل تمہاری عزت اور آبرو اور تمہاری زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ صف میں بیٹھے ہیں علماء، میری نظر علماء پر پڑ رہی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ عالم کی نظر سے گہری نظر کسی کی نہیں۔ جہاں ایک کونسلر کی نظر ختم ہوتی ہے، جہاں ایک ایم ایل اے کی نظر ختم ہوتی ہے، جہاں ایک ایم پی کی نظر ختم ہوتی ہے، جہاں ایک سی ایم اور پی ایم کی نظر ختم ہوتی ہے، جہاں ایک ڈاکٹر، لائر اور انجینئر اور تاجر کی نظر ختم ہوتی ہے، یہ الفاظ نہیں میرے دوستوں، یہ الفاظ کی خوبصورتی نہیں ہے میری مائیں اور بہنیں،
میں نے جتنے نام لیے ان تمام کی نظریں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ایک عالم کی نظر شروع ہوتی ہے، کیونکہ جو قرآن میں غوطہ لگایا اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ، بولو کاتبی، بولو رے بابا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کاتبی بولنا نہیں، پھپو بیٹھا جگہ بیٹھ گئی، آئے سوت لیٹ، بلا 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 کو آئی ہی تم لگا، نہیں بلاتے تو آتے نہیں تھے، ابھی میں تقریر شروع نہیں کیا، انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ باتیں بتاؤں گا آپ کو۔ عالم کی شان کے جملے ہیں جہاں دنیا کے تمام لوگوں کی نظریں ختم ہوتی ہے وہاں ایک عالم کی نظر شروع ہوتی ہے، اور اس کی نظر کا کیا کہنا جس نے قرآن کے سمندر میں غوطہ لگایا، اس کی نظر کا کیا کہنا جس نے احادیث کی دنیا میں گھوما اور پھرا، اس کی نظر کا کیا کہنا جس نے قرآن و حدیث کے سمندر میں غوطے لگا کر مسائل کی موتیاں نکالا۔ عالم کی نظر بڑی گہری، اس لیے میں کہتا ہوں شادی سے پہلے بھی ایک عورت کے ہاتھ میں موبائل خطرہ، شادی کے بعد بھی ایک عورت کے ہاتھ میں موبائل خطرہ۔ ابھی میں سفر میں تھا، مسلسل 2-3 مہینے سے سفر میں ہوں، آپ کے کان بہرے ہو جائیں گے، میں جیب میں ثبوت رکھ کر بات کر رہا ہوں، وائس ریکارڈ بھی ہے میرے پاس، ویڈیو بھی ہے۔ شادی کے بعد زندگی جتنی پرانی ہوتی ہے مولانا زندگی اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ نئی شادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنا شادی کے بعد لمبا عرصہ گزرتا ہے۔ 1 سال ہوئی شادی ہو کر، 2 سال ہوئے، 1 سال کے مقابلے میں 2 سالہ شادی شدہ زندگی مضبوط، کسی کے 2 سال ہوئے، کسی کے 5 سال ہوئے، تو 5 سال کی زندگی 2 سال کے مقابلے میں مضبوط، 10 سال کی زندگی 5 سال کے مقابلے میں مضبوط، 20 سال کی زندگی 10 سال کے مقابلے میں مضبوط، 50 سال کی زندگی 20 سال کی زندگی میں مضبوط۔ اسی لیے قرآن نے نئی زندگی کو مودہ کہا، پرانی زندگی کو رحمت کہا۔ مودہ نئی زندگی کو کہتے ہیں، رحمت پرانی زندگی کو کہتے ہیں۔ شادی ہونے کے بعد زندگی جتنی پرانی ہوتی ہے، تعلقات جتنے گہرے ہوتے ہیں، بچے زیادہ جتنے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ زندگی مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن شمشاباد کے مسلمانوں میری بات پر یقین کرو، موبائل آنے کے بعد 25 سال بھی ہو جائے، شادی شدہ زندگی تلوار کے دھار ہی پر رہتی ہے، تلوار کے دھار پر رہتی ہے۔ دیوار کی بلی ہے، اس چیز کی کیا ضرورت ہے جو ہماری محبتوں کو نقصان پہنچائے؟ اس چیز کی کیا ضرورت ہے ہمارے بیچ جو ہمارے یقین کو نقصان پہنچائے؟ عقل ہے تو فیصلہ کرو۔ کوئی اپنی بیوی کے ہاتھ میں بچھو دے سکتا ہے؟ ارے بولو با، جن کی شادی نہیں ہوئی انہوں ہلاری منڈی، جس کی ہوگی انہوں نہیں ہلاری کی کہتے انہیں بول رہی ہے کہ اس کے ہاتھ میں بچھو کیا دینا حضرت، انہیں خود ایک بچھو ہے ہماری زندگی کے واسطے۔ نہ تمہیں بچھو نہ انہیں بچھو، نہ تمہیں سانپ نہ انہیں سانپ، بلکہ تمہیں اس کے لیے محبت، انہیں تمہارے لیے محبت۔ میں معراج کے عنوان پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، مقدمہ تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ادب سکھا رہا ہوں، ادب ہم اور یہ علماء نہ سکھائیں تو کون سکھائے گا؟ احترام ہم نہ سکھائے تو پھر کون سکھائے گا؟ نوجوانوں، صرف تم ایک درخت کی طرح بڑھے ہو،
تمہارے اندر مجھے ادب نظر نہیں آ رہا ہے۔ ارے درخت تو جیسے جیسے بڑھتا ہے میں اس میں پھول دیکھتا ہوں، میں اس میں پھل دیکھتا ہوں، لیکن تم بڑھتے ہو، نہ تمہارے اندر ادب کا پھول مجھے نظر آتا ہے، نہ تمہارے اندر مجھے احترام کا پھل نظر آتا ہے۔ یہ بڑھنا بھی کوئی بڑھنا ہے؟ میں تمہارا ماما ہوں، میں تمہارا چاچا ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، میری باتوں سے ناراض نہ ہونا۔ یہ تربیت تم کو تمہاری ماں کرنا تھا، یہ تربیت تم کو تمہارا باپ کرنا تھا، یہ تربیت تم کو تمہارا بڑا بھائی کرنا تھا۔ کسی عذر کی وجہ سے وہ نہ کر سکے تو میرا فرض بنا ہے، مولانا کا فرض بنا ہے، مولانا کا فرض بنا ہے، مولانا کا فرض بنا ہے، میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں، میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں۔ یہ باتیں اگر تمہارے اندر آ گئی، تم آج بھی تلنگانہ کے لیے نمونہ بنو گے، آج بھی تم آندھرا کے لیے نمونہ بنو گے، آج بھی میرے ملک بھارت کے لیے نمونہ بنو گے۔ ہمارا عمل ساری دنیا کے لیے نمونہ تھا، ہماری زبان ساری دنیا کے لیے نمونہ تھی، ہمارے چہرے ساری دنیا کے لیے نمونہ تھے، ہمارے سر اور سر کے ٹوپیاں اور سر کے امامے ساری دنیا کے لیے نمونہ تھے، ہمارا لباس ساری دنیا کے لیے نمونہ تھا، ہمارے اٹھنے کا انداز ساری دنیا کے لیے نمونہ تھا، ہمارے بیٹھنے کا انداز ساری دنیا کے لیے نمونہ تھا، ہماری تجارت ساری دنیا کے لیے نمونہ، ہماری سیاست ساری دنیا کے لیے نمونہ، ہماری حکومت ساری دنیا کے لیے نمونہ، ہمارے وعدے ساری دنیا کے لیے نمونہ، ہماری صداقت ساری دنیا کے لیے نمونہ، ہماری امانت ساری دنیا کے لیے نمونہ، ہماری معاشرتی زندگی ساری دنیا کے لیے نمونہ، ہمارا بچپن نمونہ، ہماری جوانی نمونہ، ہمارا بڑھاپا نمونہ، ہمارا اجالا نمونہ، ہمارا اندھیرا نمونہ، ہمارے قریے کی زندگی نمونہ، ہمارے شہر کی زندگی نمونہ۔ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرا رب جانتا ہے مجھے آگے بڑھنا ہے، اتنا کہہ دیتا ہوں نوجوانوں، ہمارا پیدا ہونا بھی ساری دنیا کے لیے نمونہ تھا، ہمارا انتقال و وصال بھی ساری دنیا کے لیے نمونہ تھا۔ لیکن آج میں اپنے آپ سے پوچھوں اور آپ سے پوچھوں، کیا ہم اس وقت دنیا کے لیے نمونہ ہیں؟ Give me answer، جواب دو۔ خدا کی قسم یہ جملے نہیں، یہ حقیقت ہے۔ لاکھوں کے بیچ میں ہم پہچانے جاتے تھے۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، پورا واقعہ نہیں بولوں گا، آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے کا یا 900 سال پہلے کا واقعہ، عیسائیوں کا بہت بڑا اجتماع، 100% عیسائی مسند اور تخت میں بیٹھ کر ایک عیسائی فادر اور پادری زبردست تقریر کر رہا تھا بائبل کو لے کر۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے۔ جانتے ہو بایزید بسطامی کون ہے؟ جانتے؟ ارے جانتے نہیں جانتے؟ نہیں جانتے۔ سلمان خان، بڈھے بھی ہنس رہی۔ تمہیں نہیں معلوم ابو حنیفہ کون؟ تمہیں نہیں معلوم امام شافعی کون؟ تمہیں نہیں معلوم امام مالک اور امام احمد بن حنبل کون؟ تمہیں نہیں معلوم سفیان ثوری کون؟ میں بغیر کسی اختلاف کے کہنا چاہتا ہوں، اگر 11ویں شریف کا چرچا نہ ہوتا تو امت پیران پیر کو بھی نہیں پہچانتی۔ میں مسلکی اختلافات پیش نہیں کرتا جہاں جاتا ہوں۔ تمہیں نہیں معلوم کہ حبیب اجمی کون؟ میں تو یہ تابعین و تبع تابعین و اولیاء کی بات کر رہا ہوں۔ شمس آباد کے مسلمانوں، اگر کسی موقع پر، جمعے کے موقع پر کوئی مولانا تمہاری طرف اشارہ کر کے پوچھ دے کہ حضرت ابوبکر صدیق کون ہے، تم نہیں بتا سکتے۔ اگر بتا دیے تو میرا سلام ہے تمہارے لیے۔ اگر مجمع میں اٹھا کر تم کو پوچھ دیا جائے کہ حضرت عمر کون ہے، حضرت عثمان کون ہے،
حضرت سمامہ کون ہے، حضرت ابو ہریرہ کون ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کون ہے، اگر تم کو پوچھ دے حضرت اسامہ کون ہے پوچھ دے، حضرت زید بن حارثہ کون ہے تم کو پوچھ دے، حضرت عائشہ کون ہے تم کو پوچھ دے، مجھے نہیں معلوم کہ تم جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، لیکن اندر کا ضمیر کہہ رہا ہے 90% کے مزمل آج امت کا نوجوان طبقہ دین اور دینداری سے اتنا دور ہے کہ وہ نہیں بتا سکتا۔ اگر کوئی بتا دیتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اگر کوئی بتا سکتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، اگر کوئی بتا سکتا ہے میں اسے سلام کرتا ہوں، اگر کوئی بتا سکتا ہے میں اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں نہیں معلوم ہے، تمہیں معلوم ہے تو کپڑے اتار کر ناچنے والے تم کو معلوم، اگر تم کو معلوم ہے تو کپڑے اتار کر عزتوں کا سودا کرنے والے، شرم کا سودا کرنے والی عورتیں تم کو معلوم ہے، اگر تم کو معلوم ہے عورت کے نام پر کلنک، ایسی عورتوں کو تم جانتے ہو، ایسے مردوں کو تم جانتے ہو، اگر تم کو معلوم ہے جھوٹے وعدے کرنے والے سیاسی لیڈران و گیڈران کو تم جانتے ہو، تم نہیں جانتے تمہارے اور میرے اوپر احسان کرنے والوں کو، تم نہیں جانتے تمہارے اور میرے لیے رات رات بھر دعا کرنے والوں کو، تم نہیں جانتے تمہارے اور میرے لیے قرآن اور حدیث کے سمندر میں غوطہ لگا کر مسائل کا اشتاق رکھ کر جانے والوں کو تم نہیں جانتے۔ جانو شمس آباد کے مسلمانوں، جانو، تم جانو حضور کے صحابہ کو، تم جانو حضور کے صحابیات کو، تم جانو حضور کی بیٹیوں کو، تم جانو حضور کے بیٹوں کو، تم جانو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور اہل بیت کو تم جانو، جانو حضرات تابعین کی معرفت پیدا کرو، حضرات تبع تابعین کی معرفت پیدا کرو۔ ابو حنیفہ کون ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے پیچھے پڑھو، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کون، یہ ماننا تم کو ضروری ہے۔ اگر تم امام ابو حنیفہ کو نہیں پہچانو گے حشر کے میدان میں تم امام ابو حنیفہ کو کیا چہرہ دکھاؤ گے، اگر تم امام شافعی کو نہیں پہچانو گے کیا چہرہ دکھاؤ گے، صحابہ کو نہیں پہچانو گے کیا چہرہ تم دکھاؤ گے، اما عائشہ کی معرفت اگر تم کو نہ ہو تم کیا چہرہ دکھاؤ گے، حضرت فاطمہ کو تم نہیں جانو گے کیا چہرہ تم دکھاؤ گے۔ اولیاء کو پہچانو، تابعین کو پہچانو، اصفیاء کو پہچانو، اتقیاء کو پہچانو، مشائخ کو پہچانو، غوث کو پہچانو، خطب و اختاب کو پہچانو، ابدال کو پہچانو، یہ دنیا کے راستے سے ہٹ جاؤ، یہ معرفت تمہارا علم ہے، یہ معرفت تمہارا علم ہے۔ حضرت بایزید بستامی لاکھوں کے عیسائیوں کے اجتماع میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں پادری کا منہ بند ہو گیا، اور میں ڈنکے کی چوٹ میں اس لیے کہتا ہوں یہ واقعہ جتنی سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے یہ واقعہ اتنی ہی سند کے ساتھ عیسائیوں کے پاس بھی موجود ہے۔ کیونکہ اگر کوئی چیز ان کے پاس نہ ہو ان باتوں کو اسٹیج میں بیان کرنا انسانیت کے اندر اختلاف پیدا کرنے کے برابر ہے، اور اس وقت توڑ کی بات نہیں جوڑ کی بات۔ بھائی کیا بھی کرتے ہیں آپ، توڑ کی بات نہیں جوڑ کی بات۔ مسلمان ہو کہ ہندو، ہم پیار کی بات کرنا ہے، اور ہم کرتے بھی ہیں پیار ہی کی بات، اور ہمارے زبانوں سے کبھی نفرت کی بات نہیں آتی۔ محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان ہندو بھائیوں سے جو ہم کو دہشت گرد کہتے ہو، کبھی ہم سے بات کر کے دیکھو،
تم شہد میں وہ مٹھاس نہیں پائیں گے جو مٹھاس ہماری گفتگو میں پائیں گے۔ ہم سے بات نہیں کرے تمہیں، محبت سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں شعر پڑھا بابا، کیا تم بھی بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ، نہیں تو انا للہ بولو، اٹھ کو چل جا تو بولو، کیا تم بھی بولو ماشاء اللہ۔ کون کی چھکا مارا تو ہمیں سب چھکے بن کو تھالیاں مار دیں گے، نہیں بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ، ذرا جذبہ دکھاؤ یہاں۔ خالی جورو کے سامنے ترمتا خالی، بھائی کون معلوم کون با فرعون کا پوترا۔ محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ دشمن بھی ہماری گفتگو پہ ناز کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو پر تو دشمن بھی ناز کرتا ہے۔ شمشاباد میں رمضان آتا ہمارے بنگلور میں بھی آتا۔ میرے ساتھ زبی بھائی آ کر ہی پوچھ کر دیکھیے، میں جس مسجد میں خدمت کرتا ہوں، مسجد عمر فاروق، وہ مسجد کے اس طرف 100% مسلمان، مسجد کے اس طرف ہندو مسلمان ملے ہوئے ہیں۔ کئی سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اب بیچارہ کہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک ہندو افطار کے بعد مسجد میں کے دروازے کے پاس آ کر بیٹھ جاتا، وہ بھی پڑھا لکھا ہندو، ان پڑھ نہیں، پڑھا لکھا ہندو۔ افطار کے فوراً بعد مغرب کی نماز پڑھ کر لوگ جاتے ہی مسجد کے دروازے کے پاس دریچے کے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ تراویح کے بعد مجھے ایسا کر کے جاتا۔ ایک مرتبہ میرے ایک دوست نے کہا کہ حضرت روزانہ 2 سال سے یہ بندہ مسجد کے دروازے کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، حضرت تراویح کے بعد جاتا ہے۔ میں کہا اس سے بات کرنا ہے۔ میں نے اسے جب پوچھا کہ آپ کون ہیں صاحب، کیونکہ حالات برابر نہیں نا، آج کل جاسوس بھیس بدل کر بھی آتے ہیں اور معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مسجدوں میں یہ مولوی لوگ کیا بات کرتے ہیں۔ میں ڈنکے کی چوٹ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ بھیس بدل کر نہیں، آپ اپنے وجود کو بدل کر بھی آئیں گے۔ ہم اندر جو بات کرتے ہیں وہی باہر کرتے ہیں، باہر جو بات کرتے ہیں وہی اندر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم محمد کے غلام ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے، نفاق نہیں ہے۔ ہمارے اندر ایمان ہے، نفاق نہیں ہے۔ منافق اسے کہتے ہیں جو اندر ایک بات کرتا ہے باہر ایک بات کرتا ہے۔ چلو اس سے بھی اچھی بات بتاتا ہوں مولانا، باہر بچے یہ ذرا بھیج ڈالو بچوں کو مولانا، ابھی بڑے سدھرے نہیں ہے، بچوں کو بٹھا کو کیا کرتے ہیں مولانا؟ خاموش بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں، ایسی شرارت کریں جیسے یو پی میں انہیں کر رہا ہے۔ یو پی سے آئے کیا تم لگا؟ خاموش بیٹھنا، لاسٹ چانس، نہیں تو NRC پوچھتوں۔ دیکھو بچوں کو بھیجو بیٹے۔ عرض کر رہا تھا ہم محمد کے غلام ہیں، اندر جو بات کرتے ہیں باہر وہ بات کرتے ہیں، باہر جو بات کرتے ہیں وہ اندر بات کرتے ہیں۔ تم بھیس بدل کر مسجدوں میں آ کر سننے کی کوشش کرتے ہو، بھیس بدل کر مدرسوں میں آ کر سننے کی بات کرتے ہو، کوشش کرتے ہو۔ چلو ایک اسٹیپ نیچے اتر کر کہتا ہوں کہ اگر باہر کسی کی زبان پسل بھی گئی تو پسل بھی گئی، لیکن مسجد میں اللہ کے بندے محمد کے غلام کی زبان پسلنا تو دور کی بات، خیال بھی نہیں پسلتا، خیال بھی نہیں پسلتا۔ ہم کہاں رہتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں۔
اس لیے مجھے ذرا ڈاؤٹ ہوا، انہیں روز آ کر بیٹھتا نا، کیا کرتا رہیں گا انہیں؟ جیسے ہی میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ گروجی اصل میں جو آ کر بیٹھتا ہوں نا، میں کچھ ایسا ویسا آدمی نہیں، میں پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ آدمی ہوں، میں پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ آدمی ہوں۔ اب بھی بتا رہا ہوں، میں معراج پر کچھ مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں میں، کیونکہ مہینہ بھی وہ چل رہا ہے اور میں چاہتا بھی ہوں کہ معراج کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن شروع میں باتیں بہت دور تک جا رہی ہے، خدا میرے وقت میں برکت دے دے۔ تو میں نے اس سے جب پوچھا کہ کون ہے صاحب، آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ گروجی ہم ایسے ویسے آدمی نہیں، ہم پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہیں، ڈگری یافتہ آدمی ہیں ہم، اور آپ ہی کے مسجد کے اس پار رہتے ہیں ہم۔ میں نے پوچھا کہ یہاں آ کر آپ بیٹھتے ہیں تو کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں، بس تمہارا قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ میں نے سوچا میں تو غلاموں کے 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 غلام ہوں میں۔ جب میں پڑھتا ہوں تو یہ مزہ مل رہا ہے، جب ہمارے بڑے پڑھتے ہیں تو عالم کیا ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے شمس آباد کے نوجوانوں کو، آج غیروں کو مزہ مل رہا ہے، کبھی تجھے بھی قرآن کے سننے میں مزہ ملا؟ پڑھنا بات کی بات، پڑھنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، سننے کے لیے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی قرآن کے سننے میں میرے نوجوان تمہیں مزہ بھی ملا، کبھی قرآن کے دیکھنے میں تمہیں مزہ بھی ملا، کبھی قرآن کے اٹھانے میں تمہیں مزہ بھی ملا۔ ہاں میں کل ہی ایک شعر نوٹ کیا تھا، اگر مل گیا تو وہ شعر پڑھ دیتا ہوں۔ آج تمہارے ہاتھوں میں جتنا موبائل ہے نا، خدا کی قسم 10% قرآن رہتا، باہر کی دنیا چھوڑو، ہمارے ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ باہر کی دنیا چھوڑو۔ زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم۔ بولو بولو با، منہ کھولو با، منہ میں لڈو گڈو ہے کیا؟ زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم۔ اچھا، یہ سمت کو سبحان اللہ بول رہی گی نہیں، بنگلور سے آیا سو مزمل کو ناراض کرنا نہیں بول کو بغیر سمجھے کی بھی بول رہی گی۔ زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم، جو نبیوں نے رکھا تھا وہ ایمان رکھتے ہم۔ ادب سے چومتی دنیا ہمارے ہاتھوں کو صاحب، ادب سے چومتی دنیا ہمارے ہاتھوں کو صاحب، موبائل کی طرح ہاتھوں میں گر قرآن رکھتے ہم۔ موبائل کی طرح اگر ہم ہاتھوں میں قرآن رکھتے نا، آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ قرآن کے سننے کا مزہ تو غیروں کو آج مل رہا ہے۔ یہ قرآن کے خلاف بولتے نا، گھگواں، الوآں، بے وقوفاں، قرآن مٹاؤ، قرآن جلاؤ، قرآن یہ کرو۔ میں کہتا ہوں، بنگلور میں کہا تھا میں ایک پاگل کو جو قرآن کے خلاف بہت بولتا تھا، بھئی جلانا کی مٹانا کی الگ بات ہے، وہ 1400 سال سے تیرے بڑے بڑے مٹا نہ سکے، تو ہے کس کھیت کا ملی مٹانے کا دعویٰ لے کر باہر نکلا ہے؟ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے، اسے مٹا تو کوئی نہیں سکا، مٹانے والے کو اللہ نے مٹا دیا، مٹانے والے کو اللہ نے مٹا دیا، لیکن آج تک نہیں ارے جلا بھی نہیں سکتے اسے، معلوم ہے؟ جلا بھی نہیں سکتے۔ حقیقت میں یہ کتاب جلتی بھی نہیں۔ ابھی آسام یا اڑیسہ میں کہیں آگ لگی، پورا گھر جل کے خاک ہو گیا، ایسی باتیں میڈیا پیش نہیں کرتی۔
میڈیا سے زیادہ نفرت پھیلانے والی جماعت آج دنیا میں کون سی ہے؟ جب مسلمان کوئی غلط کرتا ہے اچھال کے رکھ دیتی ہے، جب مسلمانوں کے اچھے کردار و اخلاق، جب مسلمانوں کا پیار و محبت، جب مسجدوں کے مدرسوں کی اچھی باتیں، جب مسلمانوں کی خدمت، جب قرآن کی اچھی باتیں اور اس کے معجزے آج بھی ساری دنیا میں الحمدللہ ابل رہے ہیں، لیکن ان باتوں کو دنیا پیش نہیں کرتی۔ اڑیسہ یا آسام میں ایک گھر کو آگ لگی، پورا گھر جل کے خاک ہو گیا۔ جب فائر انجن گئے، پولیس والے گئے، اندر گھسے، دیکھتے کیا ہے، پلنگ جل کر خاک ہو گیا، بیرو جل کر خاک ہو گیا، بیرو کے اندر کے تمام کپڑے جل کر خاک ہو گئے اور گھر کے ڈاکومنٹس جل کر خاک ہو گئے، یہاں تک کہ لوہا، پیتل، تانبا اتنی خطرناک آگ کے زد میں آیا کہ وہ پگھلنے کے قریب تک ہو گئے۔ لیکن خدا کی قسم، قرآن کا معجزہ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، سب جل چکا ہے، اگر باقی ہے کوئی کتاب تو میرے اللہ کا کلام باقی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اٹا جو قرآن کی جلد بنا وہ تک جل گیا، لیکن قرآن کا پہلا صفحہ جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے وہ صفحہ محفوظ رہا، اور وہاں سے لے کر آخری صفحہ سورہ ناس پر قرآن مکمل ہوتا ہے، وہ صفحے تک محفوظ رہا۔ یہ تمام باتیں اٹھاتے نہیں، بات گہرائی میں چلے جائے گی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب گئے، 1,00,000 سے زیادہ عیسائیوں کا اجتماع تھا، پادری زبردست بائبل پر بات کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسے ہی وہاں سے گزرے، پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے کہا بایزید بستامی سے، جانو یہ بایزید کون ہے؟ اللہ کے اولیاء میں سے ایک زبردست ولی ہے۔ تمام سیرت اولیاء کی کتابوں میں حضرت بایزید کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ کتاب کا حوالہ اور بایزید کی عظمت آپ کے سامنے بول کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الاولیاء، بایزید بستامی کی سیرت کا باب اٹھا کر دیکھو۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے دور میں جتنے اولیاء تھے ان تمام اولیاء میں بایزید کا مقام ایسے تھا جیسے تمام فرشتوں میں جبرائیل کا مقام، تمام فرشتوں میں جبرائیل کا مقام۔ بایزید گئے، پوچھا کیا؟ تو فوراً لوگوں نے کہا عیسائی بھائیوں کا اجتماع چل رہا ہے۔ حضرت بایزید نے سوچا کہ ذرا میں بھی داخل ہو کر سن لوں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہی ڈیرے اور پنڈال کے اندر قدم رکھا، پادری کا منہ، فادر کا منہ بند ہو گیا۔ مجمع سے آواز آئی، بولو بولو بولو۔ اب دیکھو میں بیان کر رہا ہوں، مضمون بیچ میں ہے، اچانک میری آواز یا میرا منہ بند ہو گیا، آپ بے قرار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مولانا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ ختم کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، اس انداز سے ختم کروں تو آپ سمجھیں گے کہ بات مکمل ہوئی ہے۔ اچانک میں بات بند کر دوں، آگے جملہ نہیں نکل رہا ہے تو کیا آپ پریشان نہیں ہوں گے؟ ضرور پریشان ہوں گے۔ ویسے ہی وہ مجمع پریشان ہو گیا، فادر سے کہنے لگا کہو کہو، بولو بولو، کیا ہوا کیا ہوا؟ کوئی پانی لے کر آ رہا ہے کہ کہیں گلا نہ سوکھ گیا ہو، کوئی شربت لے کر آ رہا ہے کہ کہیں گلا نہ سوکھ گیا ہو۔ لیکن پادری، فادر کہتا ہے نہیں نہیں۔ کیوں نہیں کہہ رہے آپ؟ پورے کے پورے عیسائی، پورے کے پورے عیسیٰ کو ماننے والے۔ اچانک حضرت بایزید بستامی داخل ہو گئے، فادر کا منہ بند ہو گیا۔ جب حد سے زیادہ مجمع زبردستی اور مجبور کیا، ایک جملہ فادر کے منہ سے نکلا، فینا دخلا محمدی۔ ارے میں کیسے سکتا ہوں، کیسے بول سکتا ہوں کہ ہمارے بیچ کوئی محمد کا غلام داخل ہو گیا ہے؟ میں کیسے بول سکتا ہوں؟
میری زبان کیسے کھل سکتی ہے کہ ہمارے بیچ ایک محمد کا غلام داخل ہو گیا؟ لاکھوں میں پہچان ہماری تھی، کروڑوں میں پہچان ہماری تھی، ہمارا عمل ہماری پہچان تھی، ہمارا چہرہ ہماری پہچان، اس لیے کہ ہم کلمہ تو ضرور پڑھتے ہیں، ہماری پیشانی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زمانے کو نظر نہیں آتا، ہمارے دل پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زمانے کو نظر نہیں آتا۔ میرا نام محمد مزمل ہے، کہاں لکھ کر ہوں میں محمد مزمل؟ مولانا کا نام محمد اظہر ہے، کہاں لکھا ہے محمد اظہر الدین؟ جناب عالم کا نام ہے جناب عبد الرحمن شریف، کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر بھی میرے دوستو پہچان آسان ہے، ہمارا نام دیکھ کر زمانہ ہم کو نہیں پہچانتی، ہمارے اعمال اور ہمارا ظاہر دیکھ کر زمانہ پہچانتی ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنی پہچان کو ختم کر دیا، اپنے تشخص کو ختم کر دیا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ادب تمہاری پہچان ہے، احترام تمہاری پہچان ہے۔ کسی اور دھرم کے ماننے والے اپنے بڑے کو دیکھ کر اٹھے کہ نہ اٹھے، لیکن تم محمد کے غلام ہو، تم اپنے بڑوں کو دیکھ کر اٹھو تو زمانہ تم سے پوچھے گا اس کو دیکھ کر تم کیوں اٹھے؟ تم فوراً محمد تک پہنچانا، کہہ دینا کہ جگت گرو پرافٹ محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کا ادب کرنے کا حکم دیا ہے اور ہماری تربیت کی ہے اور ہم کو ڈانٹا ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا غلام نہیں ہے، اس لیے ہماری عمر سے جو بڑا ہوتا ہے ہم اس کا ادب کرتے ہیں، ہمارے علم سے جو بڑا ہوتا ہے ہم اس کا ادب کرتے ہیں، ہمارے عمل سے جو بڑا ہوتا ہے ہم اس کا ادب کرتے ہیں، اس لیے ہم بڑوں کا ادب کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ عمل دیکھ کر دوسری قوم والے جا کر اپنے نوجوانوں کو تربیت کریں گے کہ وہ دیکھو زکریا کا بیٹا، وہ دیکھو عبداللہ کا بیٹا، وہ دیکھو عبد الرحمن کا بیٹا اپنے بڑوں کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کیونکہ ان کو کیا معلوم ہے زکریا کون ہے، ان کو کیا معلوم ہے عبداللہ کون ہے، ان کو کیا معلوم ہے کون کس کا بیٹا ہے، لیکن یہ تو ضرور کہیں گے وہ دیکھو محمد کا غلام اپنے اندر کتنا ادب رکھتا ہے، وہ دیکھو محمد کا غلام اپنے اندر کتنا ادب رکھتا ہے۔ کسی عالم سے بات کرنے کا موقع ملے موبائل آف کر دو، مؤذن شمشاباد میں مؤذن صاحب ہے، کتنے مسجدیں ہیں مولانا؟ 13 مسجدیں، تو مطلب 13 مؤذنین ہیں۔ مؤذن کون ہے؟ مرغی کاٹتا نہ انہیں؟ مؤذن کون ہے؟ اتوار کو بکرے کاٹتا نہ انہیں؟ مؤذن کون ہے؟ میتاں کو نہلاتا نہ انہیں؟ مؤذن کون ہے؟ جسے صدر ڈراتا ہے؟ مؤذن کون ہے؟ جسے سیکریٹری جلاتا ہے؟ مؤذن کون ہے؟ جسے باٹل مارنے والا ڈراتا ہے؟ مؤذن کون ہے؟ داڑھی منڈانے والا ڈراتا ہے؟ مؤذن کون ہے؟ سود کھانے والا ڈراتا ہے؟ مؤذن کون ہے؟ الف باتا پڑھنے والا بھی ڈراتا ہے۔ مؤذن صاحب تمہیں مارے تو ہمارے ابا کو بولاتا ہوں، مجبور ہو کر مؤذن صاحب بچے سے کہتے ہیں بیٹا I am very very sorry، I am very very sorry۔ جانتے ہو مؤذن کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے فرمایا حشر کے میدان میں مؤذنین کی گردن اونچی رہے گی کیونکہ وہ ان کی شان ہے۔ آقا نے فرمایا میری امت کے امام حشر کے میدان میں میرے داہنے جانب کھڑے رہیں گے، میرے امت کے مؤذن حضرت بلال عبداللہ ابن ام مکتوم کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آقا نے فرمایا میری امت کا مؤذن وہ ہے اگر وہ مر جاتا ہے اللہ نے قبر سے کہتے ہیں کہ اس کے جسم کو نہ کھا،
اس لیے کہ میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے اذان دیتا تھا، میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے اذان دیتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی زندگی میں 7 دن صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اذان دیتا ہے، اللہ اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ اور کیا کہوں، علماء بیٹھے ہیں اس لیے ان کے توجہات سے پرانا سبق میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ مرغا معلوم؟ مرغا نہیں معلوم؟ نہیں ہے مرغا؟ شمشاباد حیدرآباد میں مرغا ہے؟ نہیں ہے بولا تو بولو، بنگلور سے لا کو چھوڑ دوں؟ ہے نہیں ہے؟ اب تمہارا یہ بڑا شہر ہے الحمدللہ، مشکات کی روایت پیش کر رہا ہوں، موقع پڑ گیا تو مرغا بھی پالو گھر کے اندر، اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں جس گھر کے اندر مرغا ہوتا ہے اس گھر کے اندر کبھی شیطان داخل نہیں ہوتا، جس گھر کے اندر مرغا ہوتا ہے اس گھر میں کبھی جادو داخل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھنا صبح ہوتے کہ نہیں کہ سب مرغوں کے پیچھے نہیں، ایک فضیلت ہے۔ جس گھر کے اندر مرغا ہو اس گھر میں جادو داخل نہیں ہوتا، جس گھر میں مرغا ہو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ آقا نے فرمایا مرغا اگر ککڑو کو کہے، مرغا اگر پکارے، فوراً اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغا مجھے اور آپ کو دیکھ کر پکارتا نہیں، اللہ نے اس چھوٹے سے پرندے کی نگاہوں میں وہ پاور عطا کیے ہیں۔ مرغا جب صبح کو بانگ دیتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے، اللہ نے اس کے نگاہوں میں وہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی اترتے اور چڑھتے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، اور فرشتوں کے اترتے اور چڑھتے وقت مرغا بانگ دیتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب مرغا بانگ دیتا ہے اللہ کا فضل مانگو، اور جب بھی محمد کا غلام، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے اگر اس کے قریب فرشتے ہوتے ہیں تو محمد کے غلام کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہماری دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، آمین۔ مرغا جب پکارتا ہے اللہ سے فضل مانگو، فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، مؤذن کی بات کرتے کرتے میں چلا گیا، لا تسب الدیکا، مرغے کو گالی نہ دو۔ مرغے کو گالی نہ دو، مرغے کو، ہمیں تو باوا کو گالی دیتے ہیں، اماں کو گالی دیتے، سگے بھائیوں کو، دودھ اور خون شریک بھائی بہنوں کو گالیاں دیتے، خود ہماری نسل کو گالیاں دیتے، بیوی کو گالیوں کا ہار پہناتے۔ اور آج کا دور 2020 اور 21 22 کا ہے، ہماری زبان کا پاور جہاں بند اور ختم ہوتا ہے وہاں گھر کی عورتوں کی زبان کھلتی ہے، وہ بھی کم نہیں ہے، وہ بھی اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہے۔ فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتے، گالی کہاں دینے کی اجازت ہے؟ ورنہ تو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں تو گالی تو ماں باپ کو دینا تو دور کی بات، اسلام کہتا ہے کبھی زبان سے گالی نہ دو، کسی کو گالی نہ دو۔ 3 کام میں سے 2 کام بول کر گزر جاتا ہوں۔ 3 کام ایسے ہیں جس کے کرنے سے خدا چہرے کا نور ختم کر دیتے ہیں۔ نوجوانوں سنو، سب تمہاری فکر کرتے ہیں، یہ عاجز بھی تمہاری فکر کرتا ہے، مجھے تمہارے سے بڑی محبت ہے اور میں بہت فکر کرتا ہوں میں تمہاری، کیونکہ بچے
قوم کی بنیاد ہیں، بڑے قوم کا سہارا ہیں، لیکن تم قوم کی طاقت ہو۔ بچے ملک کی بنیادیں، بڑے ملک کا سہارا، تم ملک کی طاقت ہو۔ تمہارا بدلنا ضروری ہے۔ تاریخ میں جتنی تمہاری تاریخ ہے نا، اتنا کسی کی تاریخ نہیں ہے۔ تمہاری جوانی کو جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ویسے جوان کو آج ہم تلاش کرتے ہیں۔ مجھے معاف فرمائے، میری نظر چھوٹی ہے، جن جوانوں کو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، مولانا اب تک ایسا کوئی جوان مجھے نہیں ملا ہے۔ جن جوانوں کو میں نے تاریخ میں پڑھا، جن جوانوں کو میں نے کتابوں میں پڑھا، وہ جوان کو میں بنگلور سے لے کر حیدرآباد تک، کرناٹک سے لے کر آندھرا تک، میرے ملک کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک، میں کوئی بڑا آدمی نہیں، میں چھوٹا آدمی ہوں، میں بہت چھوٹا، میری نظر چھوٹی، میری عقل چھوٹی ہے، میں میرا خیال پیش کر رہا ہوں۔ جن جوانوں کو میں نے کتابوں میں اور تاریخ میں پڑھا، وہ نوجوان مجھے آج تک نظر نہیں آیا۔ معاف فرمائیں۔ ایک نوجوان کا واقعہ بولتا ہوں، سنو۔ سوری کی جگری تم لگا، بولو رے واہ، جگری کیا دلیل؟ ہنکیاں کھلے ہی، یہ دلیل نہیں۔ آنکھ کھلی رکھنا یہ دلیل نہیں۔ میرے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منجے بٹھا کر ایک مرتبہ نصیحت کرے، بیٹے قوم پر بھروسہ کر کو، لمبے لمبے بیانہ کرو نہ کو، منجے 50 سال کا تجربہ، تم نہ 10-12 سال کا تجربہ۔ میں پوچھا کی با؟ بیٹے یہ قوم بڑی ہوشیار، ہنکیاں کھلے چھرنگی خواباں دیکھ لے کو رنگی، بیٹھیا تو یہاں چھرتا انہیں، ایسی ایکسپیرینس رہتی۔ واٹس ایپ چل رہا ہے، فیس بک چل رہا ہے، کرتے کے اندر سے ہینڈ فری جا کو ہے، سانپ کے ہود میں ادھر سے نکل کو سانپ ادھر نکلتا نہیں، ادھر سے اندر سے ہینڈ فری، کیا دل کی رگو ہو؟ ہاں اندر سے۔ اب وہ بھی وہ ہینڈ فری بھی نہیں، عورتیں کان کی بالیاں ڈالتے نہیں، ویسے ایک ٹکی بھی بول کر ڈالتے جس میں جھومر نہیں ہوتا، اسے یہاں کیا بولتے؟ خالی یہاں رہتا، وہ لٹکتا نہیں، اسے نہیں، وہ تو بلوٹوتھ مننے معلوم، میں اسے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ سو عورتیں کان میں ایک بالی ڈالتے نا بھا، عورتیں کیا ڈالتے؟ آج کل تو مرد بنے بھی ڈالتے، عورتیں براسلیٹ نہیں پہنتے، مرد بنے بھی براسلیٹ پہنتے ہیں۔ عورتوں کے بالانج بڑے نہیں، مردوں کے بالا بھی بڑے تھی۔ اللہ اللہ، ایسے چہرے ایسے بالا دیکھ رہوں، دھان ڈالیا تو چاول نکلتا۔ سر کی کھیتی دیکھو تمہاری، وہ تمہارے صورت ہے، تم نے کئی کو ایسے خوبصورت دکھتے کہ مجھے نہیں معلوم بابا، میں چھوکری رہتا تو ہرگز شادی نہیں کرتا تم نے۔ ذرا سر کے بالا خوبصورت رکھو میرے بھائیوں، یہ نبی کا اسٹائل نہیں، یہ نبی کے دشمنوں کا اسٹائل ہے، یہ ان کا اسٹائل ہے۔ جس کے اسٹائل کو تم اپنے سر پہ رکھے ہیں نا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ کن کا طریقہ معلوم؟ برداشت نہیں کریں گے تم برداشت نہیں کریں گے۔ کن کا طریقہ ہے معلوم؟ اپنے گھر کے کتوں کا نام میرے نبی کے نام پر رکھنے والوں کا طریقہ ہے۔ جن کا طریقہ تم سر پہ بسائے ہیں نا، یہ کس کا طریقہ ہے معلوم؟ جنہوں نے اپنے گھر کے ٹائلٹوں پہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ کے نام رکھے، ان کے طریقے تمہیں پسند ہے، لیکن اس نبی کا طریقہ تمہیں پسند نہیں ہے جو پوری پوری رات جاگ کر آنکھوں سے آنسوؤں کی دریا بہا کر تمہاری نجات و مغفرت کی دعا کرتا تھا۔ اس کا طریقہ تمہیں پسند نہیں، طریقہ پسند ہے تو اس کا
جو تم کو اور مجھے گالی دیتا ہے نا اس کا نہیں، جو تمہارے اور میرے نبی کو گالی دیتا ہے اس کا طریقہ ہے یہ۔ یقین نہیں آتا تمہارے ہاتھ کے موبائل کے گوگل میں جا کر ریسرچ کر لو اور اس قسم کے ہیئر سٹائلز کو ڈال کر معلوم کرو کہ یہ ہیئر سٹائل کس کا طریقہ ہے، اس قسم کا ہیئر سٹائل کس کا طریقہ ہے۔ سب کے سب طریقے میرے اللہ کے، میرے رسول اللہ کے، میرے نبی کے، صحابہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے، جو طریقہ آج تم کو تمہاری زندگیوں سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ تم تو اپنے چہرے کی خوبصورتی تک غیروں کی نقل کرتے ہوئے مٹا دیے۔ مجھے یہی افسوس ہوتا ہے نوجوانوں، میرے بھائیوں، تمہارا خون الگ میرا خون الگ، تمہارا دودھ الگ میرا دودھ الگ، لیکن خدا کی قسم تمہارا ایمان میرا ایمان ایک ہے۔ خون کا اور دودھ کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں جتنا مضبوط کہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اور اس رشتے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، تم غیروں کی نقل کرنے کے پیچھے پڑ کر اپنے چہرے کے حسن کو مٹا دیے۔ تمہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا تم آئینہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہارے گھروں میں آئینہ نہیں؟ کیا تمہاری گاڑیوں میں آئینہ نہیں؟ خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہارے ہاتھ پکڑتا ہوں، تم کبھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو، تمہارا حسن کتنا خراب ہو چکا ہے، تمہارے چہرے کا نور کہاں گیا؟ بال رکھنا گناہ نہیں، نبی نے اپنی زندگی میں بہت کم مرتبہ سر منڈوایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے تھے، اتنے خوبصورت بال رکھتے تھے اللہ کے رسول، خدا کی قسم آپ کے زلفوں کی قسم اللہ کھایا، اتنے خوبصورت بال رکھتے تھے، ادھر سے آ کر پڑتے تھے زلفاں۔ میرے آقا تو ساری دنیا میں سب سے زیادہ حسین، آپ کے بال جس کی نرمی کی بھیگ لے کر ریشم نرم پڑا، اب آپ کے دونوں طرف سے یہ زلف ایسے گرتے، اللہ اکبر۔ اللہ نے میرے آقا پر قرآن نازل کیا، قرآن کا ایک سورہ ہے سورۃ الضحیٰ، والضحیٰ، سنے ہیں نہیں سنے ہیں؟ اکثر عشاء کی نماز میں امام یہی سورہ پڑھتا ہے، اگر کبھی جلدی میں بھی ہو تو یہی سورہ پڑھتا ہے، اور یہ سورہ بھی پورا قرآن تو پڑھنے میں مزہ ہے، لیکن کچھ صورتیں کچھ صورتوں کے مقابلے میں ذرا زیادہ ہی مزیدار ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ کتنا مزہ مل رہا ہے؟ میں ہی پڑھ رہا ہوں بول کر نہیں، کون بھی پڑھیں تو اللہ کا کلام مزہ ملتا نہیں پڑتا۔ یہ سورہ کی فضیلت میں آتا ہے، جو اللہ کا بندہ اس نیت سے یہ سورہ پڑھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، خدا کی قسم اس سورت کی نسبت سے اللہ پڑھنے والے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا معلوم؟ اس کی وجہ کیا معلوم؟ تفسیر میں آتا ہے، اس سورت میں ایک آیت ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ یہ شان رسالت ہے مولانا، یہ شان رسالت ہے۔ دنیا میں کتنے انبیاء آئے؟ 1,20,000 پر 4,000، اور ایک روایت میں ہے 1,80,000۔ آج میں حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحقیق پیش کر رہا ہوں، دنیا میں 2,60,000 انبیاء تشریف لائے ہیں۔ مختلف روایات ہیں، مشہور روایت کون سی؟ 1,24,000 کی۔ عاشق نے لکھا ہے کہ
20 پر 3990 پر 9 نبیاں خدا کے رضا کے پیچھے، میرا نبی تو وہ ہے خدا محمد کی رضا کے پیچھے۔ 1,20,000 پر 3,000، اردو میں بولا تو سمجھ میں نہیں آتا، 1,23,999 سمجھ میں آیا؟ سب انبیاء اللہ کی رضا کے پیچھے، لیکن میرا نبی، یہ محبت کی بات ہے میرے دوستو۔ اللہ کہتا ہے کہ پیغمبر امت کو یاد کر کے آپ اتنا نہ روئیے، امت کی فکر میں اتنا نہ گھل جائے، آپ اپنا بھی خیال رکھیں، آپ بے فکر رہے۔ ہم نے یہ پوری کائنات آپ کے صدقے میں بنایا ہے، یہ پوری کائنات۔ جب اللہ نے ایک مرتبہ جبرائیل کے سامنے یہ فرمایا کہ جبرائیل جانتے ہو کہ ہم نے پوری کائنات کس کے صدقے میں بنایا؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو تب اللہ نے کہا محمد کے صدقے میں ہم نے تم کو اور پوری دنیا کو بنایا۔ جبرائیل نے پوچھا اللہ یہ عرش و کرسی بھی اسی کا صدقہ ہے؟ اللہ نے کہا میرا عرش میری کرسی بھی محمد کا صدقہ ہے، میرا عرش میری کرسی بھی محمد کا صدقہ ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پیغمبر اتنی فکر نہ کرے، آپ امت کی فکر میں اتنا نہ گھل جائے، ہم آپ کو اتنا خوش کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مزید سورت کی فضیلت آپ اپنے اس شہر کے مؤخر اور معزز علماء کرام سے سن لینا۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں، میرے نبی کے حسن کو بتانا چاہتا ہوں، 4-5 جملے کہ میرے نبی کا حسن بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ الضحیٰ، عربی میں واو آتا نہیں، یہ واو کے کئی معنی آتے ہیں، سمجھ رہے نوجوانوں؟ مجھے بچوں کی فکر نہیں، میرے بزرگوں کی فکر نہیں، ان کی دعاؤں کا میں آج بھی محتاج ہوں، مجھے فکر تمہاری ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم سمجھ جائیں۔ عربی میں جو واو آتا نہیں، واو الف با تا سا، واو آتا نہیں، واو پر زبر زیر پیش معلوم، واو پر زبر آ جاتا ہے، کئی معنی آتے ہیں۔ ایک معنی آتا ہے اور کے، اور ایک معنی آتا ہے خصم کے، ایک معنی اور کے عین کے آتا ہے، اور ایک معنی قسم کا آتا ہے۔ ضحیٰ کا معنی کیا؟ والضحیٰ، ضحیٰ کا معنی کیا؟ اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں ضحیٰ سے صبح کا وقت نہیں، بلکہ صبح ضحیٰ سے میرے نبی کا چہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ دے کر جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل یہ سورہ میرے نبی پر نازل کر کے آؤ، سورۃ الضحیٰ۔ حضرت جبرائیل وہ سورہ لے کر اترے، نبی کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل کیا محسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جبرائیل کو کیا کہتے ہیں، یہ 4 مصرے سننا۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، کسے؟ منجے بھی تم نہ، اللہ کے رسول کو۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و
دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ کیا ہے یہ شعر؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورہ دے کر جبرائیل کو بھیجا، یہ سورہ لے کر جیسے ہی جبرائیل حضور کے پاس آئے، جبرائیل کو یوں محسوس ہوا سورہ بعد میں اتر رہا ہے، لیکن سورت کی تفسیر پہلے اتر چکی ہے۔ سورہ بعد میں اتر رہا ہے، سورت کی تفسیر پہلے اتر چکی ہے۔ والضحیٰ لفظ بعد میں اتر رہا ہے، والضحیٰ کا ترجمہ اتر چکا ہے۔ ہائے پروردگار، آپ کے بھی فیصلے کیا عجیب فیصلے ہیں۔ ویسا حسین تھا میرا نبی، ویسا خوبصورت تھا میرا نبی، ویسا جمیل تھا میرا نبی، اس کے میں غلام ہوں، اس کے آپ غلام ہیں۔ ہمارے اندر بھی تو اس حسن کے سمندر کا قطرہ ہونا کہ نہیں ہونا؟ ہونا نہیں ہونا؟ لیکن نوجوانوں، تم نے سروں کا جو جھوپڑا بنا رکھا ہے، اس جھوپڑے کے ساتھ آئینے کے سامنے کھڑ کے تم اپنے آپ سے پوچھنا، تو کس کا؟ سوال یاد رکھنا۔ دل ٹوٹتا ہے تو مجھے معاف کرنا۔ اب اس وقت تمہارے حالات ایسے سخت ہو گئے ہیں، میٹھی دواؤں سے تمہارا ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا، ایسی کڑوی دوائیں اور انجیکشن اور آپریشن کی سخت ضرورت ہے۔ تم نے اپنا لباس جو بنا رکھا ہے، اپنا چہرہ جو بنا رکھا ہے، گھر کا سر کا جھوپڑا جو تم نے بنا رکھا ہے، اس کے ساتھ آئینے میں کھڑ کے تم اپنے آپ سے پوچھنا، تو کس کا ہے؟ کس سے پوچھنا؟ آئینے سے پوچھنا، تو کس کا ہے؟ تو آئینے سے جواب آئے گا، تو کس کا ہے یہ تو مجھے پتا نہیں، لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں میں، یہ آئینہ کہتا ہے تو کس کا ہے یہ تو مجھے پتا نہیں، لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ تم محمد کا تو نہیں ہے، تم محمد کا تو نہیں ہے۔ یاد رکھ لو، ماں کے نہ ہوئے عذاب ہوگا، بعد میں جنت۔ مولانا اصلاح فرما دے اس عاجز کی، مولانا اصلاح فرما دے اس عاجز کی، مولانا تصحیح فرما دے۔ ماں کا نہ ہوا سزا ملے گی، بعد جنت۔ باپ کا نہ ہوا سزا ملے گی، بعد جنت۔ بیوی کا نہ ہوا سزا ملے گی، بعد جنت۔ استاد کا نہ ہوا سزا ملے گی، بعد میں جنت تو ملے گی۔ شیخ کا نہ ہوا سزا ملے گی، بعد میں جنت تو ملے گی۔ کان کھول کے سن لے شمس آباد کے مسلمان نوجوان، اگر تم محمد کا نہ ہوا سزا ہی ملے گی، جنت نہیں ملے گی۔ محمد کا نہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، سزا ہی ملے گی، جنت نہیں ملے گی۔ اور ہماری امیدیں جنت سے لگی ہوئی ہیں، اور وہ جنت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ میں اور آپ، ہماری یہ نسلیں اللہ کے رسول کی نہ ہوئیں۔ دنیا کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے ہاتھ میں نہیں، یہ تم جانتے ہو تو جان لو، نہیں جانتے ہو تو چھوڑ دو، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے؟ دل میں اتر رہی ہے بات؟ اتر رہی ہے؟ میں پھر 1 مہینے 1.5 مہینے کے بعد یا 15 دن کے بعد یہاں سے جب گزروں گا، آپ کی دعوت کے بغیر یہاں سے گزروں گا، میں نوجوانوں کو بغیر بلائے کے دیکھنا چاہتا ہوں
ان کے سر کا کچرا اترا کہ نہیں اترا. اگر اتر گیا تو میں سمجھوں گا یہ عاجز کی پیاری پیاری باتیں قرآن اور حدیث کی ان کے کانوں میں نہیں دل میں اتر گئی. اگر آپ کے سر کا کچرا نہ بدلا اور آپ کے سر کا ماڈل نہ بدلا، اگر آپ کے سر کا فیشن نہ بدلا اور آپ نہ بدلے، تو میں سمجھوں گا کہ بات تو کان تک پہنچی لیکن دل تک نہیں پہنچی. سنو یہ جملہ سن لو، آگے گزرنا چاہتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے ہاتھ میں نہیں، یہ آپ جانتے ہیں تو جانو ورنہ چھوڑ دو. لیکن خدا کی قسم جنت میرے محمد کے ہاتھ میں ہے، جنت میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. یہاں داخلہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، یہاں داخلہ اس کی اشارے کے بغیر نہیں ہوگا. اللہ میں پڑھا نہیں لا الہ الا اللہ، آؤ جاؤں جنت کو. اللہ کہیں گے جنت تو میں بنایا ضرور ہوں لیکن محمد کے حوالے کیا ہوں. جنت بنایا ضرور لیکن حوالے کس کے کیا؟ محمد الرسول اللہ کے حوالے کیا. جانا ہے وہاں سے اجازت لے کر آ، اجازت نہیں تو جاتا. قربان جاؤ، میرے الفاظ نہیں، میرے اساتذہ کے اساتذہ، ان کے اساتذہ، عاشقوں کے عاشق، عاشقوں کے عاشق، عاشقوں کے عاشقوں کی بات جو کتابوں میں ہے وہ پیش کر رہا ہوں. اللہ فرمائیں گے محمد کی سفارش بھی نہیں تو جاتا، کم سے کم اشارہ لے کر آجا، بھیج دوں گا. اشارہ، خالی اشارہ. کیا ہونا؟ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے ہم، یہ دنیا بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، مرنا ہے. اب تو موت اتنی آسان ہوگی، کھانسے تو جاری نہیں تو بھیجری. سمجھے کیا عبد الرحمن صاحب؟ چھینکے تو جاری نہیں تو بھیجری. اب تو مجلس میں بیٹھ کو کھانسنے بھی ڈر ہو رہا ہے، چھینکنے ڈر ہو رہا ہے، چھینے ڈر ہو رہا ہے. اب کھانسی کا نام کھانسی نہیں نوجوان، چھینک کا نام چھینک نہیں، بخار کا نام بخار نہیں، گلے کے درد کا نام گلے کا درد نہیں. اب کھانسی کا نام کرونا، چھینک کا نام کرونا، گلے کے درد کا نام کرونا، بخار کا نام مرونا. کرونا کا ترجمہ کیا؟ مرونا. موت بہت آسان ہو گئی ہے. وہ دور تھا بچپن کو سامنے رکھ کر جوانی کی امید رہتی تھی، صحت مند جوانی کو دیکھ کر بڑھاپے کی امید رہتی تھی. گارنٹی تو نہیں، لیکن یہ زمانہ گارنٹی تو دور کی بات، امید بھی نہیں ہے. گارنٹی تو دور کی بات، امید بھی نہیں ہے. کون پہلے کون بعد میں، کوئی ترتیب نہیں. جانا اور بلانا قریب ہو چکا ہے. ایسے وقت میں نوجوانوں جاگ جاؤ، بدل جاؤ، تاریخی نوجوان بن جاؤ. جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا. بولو انشاءاللہ، بولو. اٹھو بول رہا ہوں، سو اٹھو گے تو یہاں سے اٹھو نہیں، غفلت سے اٹھو، اندھیرے سے اٹھو. سورج نکل چکا ہے، مینس مطلب دنیا میں اجالا آ چکا ہے. اچھے برے کی تمیز ہو چکی ہے، کون دوست کون دشمن معلوم ہو چکا ہے، کہاں کامیابی ہے اور کہاں ناکامی ہے معلوم ہو چکا ہے. کون سا راستہ منزل تک جائے گا، کون سا راستہ ہم کو آدھے راستے میں برباد کر کے چھوڑ دے گا، ہر کوئی جانتا ہے. پھر جان بوجھ کے غلط راستے میں قدم رکھنا. شاعر کیا کہتا ہے؟
جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا، بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا، بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں کھو گیا۔ تم ہی زندہ ہو، تم ہی اس زمین کے مالک ہو، تمہیں زندہ یہ دنیا زندہ، تمہیں بیمار یہ دنیا بیمار، تمہیں غافل یہ دنیا غافل، تمہیں مردہ یہ دنیا مردہ، یہ دنیا قائم ہے تمہارے سے، یہ دنیا قائم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں سے، یہ دنیا قائم ہے قرآن والوں سے۔ دنیا اس کو مانتی ہے، اظہار نہیں کرتی، دنیا اس کو مانتی ہے، اظہار نہیں کرتی، اس لیے جاگو، سیدھے راستے پر آؤ، مثالی نوجوان بنو، صلاح الدین ایوبی کی طرح بنو، محمد بن قاسم کی طرح بنو، حضرت ٹیپو سلطان کی طرح بنو۔ آج تمہاری طاقت کی زمانے کو ضرورت ہے، تمہاری جرت کی زمانے کو ضرورت ہے، تمہاری ہمت کی زمانے کو ضرورت ہے، تمہارے تقوی کی زمانے کو ضرورت ہے۔ اور آج بھی دنیا کو تمہارا کیا نام ہے یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن آج بھی دنیا تمہیں پہچاننا جاتی ہے حضرت حسن اور حضرت حسین کے کردار میں۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرو۔ زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، جو واقعہ بولنا چاہتا تھا میں اسے ایسے ہی رکھنا چاہتا ہوں، معراج پر بیان کرنا چاہتا تھا اسے ایسے ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ علماء آپ کے سامنے وہ تمام باتیں بیان کریں گے۔ آپ کو اس وقت میں چند باتوں کا سبق دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، نماز کی پابندی کرو نوجوانوں، نماز کی پابندی کرو۔ ہمارے سر کبھی کسی کے سامنے جھکے نہیں، آج جھک رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے جڑے نہیں، آج اس کے سامنے جڑ رہے ہیں جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں۔ میری بات تم سمجھ رہے ہو؟ کہاں وہ تھے، کہاں ہم تھے، آج کہاں وہ ہیں، کہاں ہم ہیں۔ اتنی تو سمجھ میرے پیاروں تم کو ہوگی، میرے پیاروں تم کو ہوگی۔ ہماری اپنی زمین میں، ہمارے اپنے گھر میں آج ہمارا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ ہماری شہادتوں کو زمانہ بھول گیا، ہماری قربانیوں کو زمانہ بھول گیا، ہماری محنتوں کو زمانہ بھول گیا۔ ہم کبھی کسی کے سامنے جھر نہیں سکائے۔ ایک صحابی اور اپنے کچھ تابعین کے ساتھ ایک جگہ پر جا رہے تھے، یہ الگ واقعہ ہے، سنو۔ دھوکے میں لا کر 350 جریر مسلمانوں کے اس قافلے کو دشمنوں نے گرفتار کیا۔ کتنے؟ 350 جریر نوجوانوں کے قافلے کو دھوکے میں لا کر گرفتار کر لیا، جا کر جیل میں ڈال دیے۔ بادشاہ نے اپنی فوج کے جنرل کو پوچھا، کہاں ہیں یہ لوگ؟ قید خانے میں ہیں، جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ یہ لوگ کیا بات کرتے ہیں رات میں، کیونکہ رات ہی ہے پلان بنانے کا وقت۔ یہ بات تو آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے، اور خصوصاً وہ جانتا ہے جس کی شادی ہو چکی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھے بلّا پاس کب ہوتے گھر کے؟ بولو با، کب ہوتے؟ رات میں ہوتے نہیں ہوتے؟ منجے نہیں پوچھنا تمہارے بلّا بھی تبھی ہوتی کیا بول کر، بھائی تم نہ سمجھانے آیا سو تمہیں منجے سمجھاؤ کو۔
میں تم نہ سمجھانے آیا سو تمہیں منجے سمجھاؤ کو۔ جنرل کو، فوج کے کمانڈر کو بادشاہ نے کہا جاؤ جا کر دیکھو یہ جو قیدی ہیں نا ہمارے، جن کو ہم نے دھوکے سے پکڑا ہے، پیٹھ کے پیچھے جا کر پکڑا ہے، سینے کے سامنے پکڑنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ سننا نوجوانوں، جاؤ جا کر دیکھو یہ رات میں کیا کرتے ہیں، کیا پلان بنا رہے ہیں دیکھو۔ اب جنرل فوج کا کمانڈر جا کر دیکھا جیل کے سوراخ سے کیا کر رہے ہیں، دیکھ لیا، آ کر بادشاہ کو بول رہا ہے بادشاہ آپس میں تو باتیں نہیں کر رہی انہوں، لیکن تنہا کسی سے بات کر رہے ہیں، آپس میں تو بات نہیں کر رہی لیکن تنہا کسی سے بات کر رہی انہوں۔ وہ کسے بات کر رہی معلوم نہیں۔ بادشاہ عالم پناہ، ہم نے تو ان کو مارا تک نہیں لیکن یہ رو رہے ہیں۔ بادشاہ ہم نے ان کے بستروں کا انتظام کیا، یہ کھڑے ہیں، پتہ نہیں اکیلے بھی تھوڑا کوئی بات کرتا ہے۔ یہ اس زمانے میں تعجب کی بات تھی، اس زمانے میں تعجب کی بات نہیں۔ پہلے کون بھی اکیلے بات کرنے کو بیٹھا تو سب مل کر ڈر جاتے تھے، کیا بولا تو دیوانہ ہوگا۔ اب دیکھو یہ کونے میں ایک جنا، وہ کونے میں ایک جنا، وہ کونے میں ایک جنا، وہ کونے میں ایک جنا، اکیلے۔ وہ کان میں ابھی بولا نہیں بلوٹوتھ وہ اندر رہتا، ایسا تو بھی رکھتا تھا، چلتا تھا، اب یہ بھی نہیں، کہاں کی اندر دفن ہے، بلوٹوتھ بات کر رہا، ہنس رہا بول کو۔ یہی کام آپ پہلے کرتے تھے تو زمانہ اسے دیوانہ بولتا تھا، اب کہیں کو بھی دیوانہ نہیں بول رہا، بلکہ وہ دیوانے سے بڑا دیوانہ انہیں، پھر بھی دنیا اسے دیوانہ نہیں کہہ رہی ہے۔ عجیب بات ہے، اکیلے بات کرے تو زمانہ دیوانہ کہتا ہے۔ تو آ کر بادشاہ کو بولیا، تو بادشاہ بولیا میری بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ بادشاہ بھی آ کر دیکھا، اکیلے کھڑے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کوئی سامنے نہیں، پھر بھی سر جھکا رہے ہیں۔ کوئی دینے والا نظر نہیں آتا، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہی، اللہ اکبر، کوئی دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ بادشاہ غور کر کر دیکھو یہ جہاں ہے وہاں کتنا اندھیرا ہے، ہاں اندھیرا ہے، لیکن پھر بھی ان کے چہرے کتنے صاف نظر آ رہے ہیں، دیکھو یہی تو ہے نور، اندھیرا گھٹا ٹوپ، پھر بھی ہر ایک کا چہرہ ایسے نظر آ رہا ہے جیسے اجالا۔ بادشاہ پوری رات ٹینشن میں گزار ڈالا، ہلکی سی نیند لگی، صبح ہوئی، بادشاہ بولیا، عمر کا زمانہ تھا یہ، بادشاہ بولیا جاؤ اس میں سے کون نوجوان عقل مند ہے اسے لے کر آؤ۔ ایک صحابی کو پکڑے جس کا نام عبداللہ ابن جعفر تھا، نوجوان تھے، خوبصورت تھے، پکڑ کر لائے۔ بادشاہوں کے دربار میں داخلے کا جو انٹرس کا ڈور ہوتا تھا وہ بہت چھوٹا بناتے تھے جان بوجھ کر، تاکہ آدمی دروازے سے گھسنے کے بہانے سر جھکا کر داخل ہو۔ میرے آقا نے ایسا پیالہ پلایا تھا، صحابہ سر کٹانے کے لیے تو تیار تھے، سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داخلے کا انداز لکھے ہیں کہ چھوٹا دروازہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ سر جھکانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، پہلے پاؤں رکھ کر داخل ہوئے۔ بادشاہ نے دیکھا اور سیدھے عبداللہ ابن جعفر سیدھا گئے، اجازت بھی نہیں لیے، بادشاہ کے بازو کرسی تھی، کرسی میں بیٹھ گئے۔ بادشاہ بولیا تم نہ معلوم ہے ہمارے بازو بیٹھنے کی کیا سزا ہے؟ عبداللہ ابن جعفر نے کہا ہم وہ ہیں جو صرف ایک ذات کی سزا جانتے ہیں،
اس کے علاوہ کسی اور کی سزا نہیں جانتے ہیں۔ ہم جب ہمارے نبی سے بات کرنے کے لیے بیٹھتے، نبی کے اتنے قریب ہو کر بیٹھ جاتے تھے، نبی کے جسم مبارک کی گرمی کا احساس ہوتا تھا۔ جب نبی ہم کو بحیثیت انسان کے اتنا قریب بٹھاتے تھے، تیری اوقات کیا ہے، تو مجھے میرے تیرے بازو نہیں بٹھایا، میں تیرے بازو بیٹھنے کے لیے تیار ہوا نہیں، میرا شکریہ ادا کر۔ بادشاہ کے سامنے کرے جوابات۔ بادشاہ پوچھا، یہ رات میں تم لگا کسے بات کر رہے سو، جلدی بولو، موبائل نمبر بولو، کسے بات کر رہے سو؟ تو عبداللہ ابن جعفر نے کہا، ہم اسے بات کیے جو رات میں بھی سوتا نہیں، ہم اسے بات کر رہے تھے۔ کس کے سامنے جھکے تم؟ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر نے کہا، جس کے سامنے سورج جھکتا ہے، جس کے سامنے چاند جھکتا ہے، جس کے سامنے زمین طواف کرتی ہے، جھکتی ہے، کائنات کی ہر چیز جس کے سامنے جھکتی ہے، ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ تمہیں کون دے رہا تھا کہ تم مانگ رہے تھے؟ عبداللہ ابن جعفر نے کہا، جو ہمیشہ سے دنیا کو دیتا تھا اس سے ہم مانگ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی باتوں کو سن کر بادشاہ نے کہا، نوجوانوں سنو یہ جملے سنو، اب بتاتا ہوں وہ کتاب، سنو۔ بادشاہ نے کہا، تم بڑے سمجھدار معلوم ہوتے ہو، نوجوان ہو، ابھی بڑی لمبی عمر تمہاری باقی ہے، تمہاری جوانی پر مجھے ترس آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں معاف کر دوں، بس تمہیں ایک کام کرو، جس دین پر ہی اس دین سے پھر جاؤ، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن جعفر نے کہا، تو مجھے معاف کرنے کی بات کر رہا ہے، میں تجھے کہتا ہوں کہ تو جس دین میں ہے اس دین سے ہٹ جا، ورنہ میں تجھے معاف بھی نہیں کروں گا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، کہنے لگا، چلو ہم آفر دیتے ہیں، تم جس دین میں ہو اس دین سے ہٹ جاؤ، ہم معافی نہیں کریں گے، ہماری آدھی سلطنت بھی تم کو دے دیں گے، کیونکہ تمہاری جوانی ہمیں پسند آئی۔ عبداللہ ابن جعفر نے کہا، تو اور تیری حکومت ہمارے دین کے لیے نکلنے والے سفر میں ہمارے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے لگنے والی دھول کا بھی مقابلہ نہیں، تجھے سلامتی ہے۔ پھر بادشاہ تیسرا آفر دیا، کیا؟ ایک کام کرو، دین سے پھر جاؤ، ہم آدھی سلطنت بھی دیں گے، ہماری اپنی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح بھی کر دیں گے۔ شمشاد آباد کا نوجوان سن رہا ہے، سوچ رہا ہے، آہا میں رہتا تو کتنا اچھا تھا نا۔ شکر ادا کرو، اس دولت کی کیا ضرورت ہے جو ہمارے دین کا سودا بن جائے، اس عورت کی کیا ضرورت ہے جو ہمارے ایمان کا سودا بن جائے۔ اللہ کا کرم کہ اللہ بچا لیا۔ ایسے واقعات سن کر حسرت نہیں کرنا۔ سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ جا لے کر تھے گتے، پوری رات سفر کر کو جنگل بیابان میں ایک جگہ نماز پڑھ کو سورج طلوع ہونے کے بعد اپنے شاگرد کو بولے، کہتے جاؤ بھی جا کر ناشتہ لے کر آؤ۔ نوجوان شاگرد جا کر ناشتہ لے کر آئے تک سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ خوبصورت عورت آئی، گناہ کی دعوت دی۔ سلیمان بن یسار تعجب میں پڑ گئے۔ عورت کہنے لگی، تم بھی اکیلے ہو، میں بھی اکیلے ہوں، تمہیں بھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مجھے بھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میری ضرورت تم ہو، تمہاری ضرورت میں ہوں، چلو مقصد تک پہنچ جائیں۔ سلیمان بن یسار جن پر اللہ کا خوف طاری تھا، ایسا رونے لگے گویا کہ کوئی پاگل رو رہا ہے۔
فوراً عورت نے کہا پاگل معلوم ہوتا ہے یا نامرد معلوم ہوتا ہے، سب میرے پیچھے پڑے ہیں، میں تیرے پاس آئی، تو نے مجھے دھتکارا، تو یا تو پاگل ہے یا تو نامرد ہے۔ چلے گئی۔ ناشتہ لے کر شاگرد آیا، دیکھا تو حضرت رو رہے ہیں۔ حضرت کو روتے دیکھ کر ناشتہ ہاتھ رکھ ڈال کو پوچھے حضرت کیا ہوا حضرت کیا ہوا حضرت، سام کاٹیا کی بچھو کاٹیا کی؟ تو فوراً حضرت بولے سام بھی کاٹیا نہیں، بچھو بھی کاٹیا نہیں، میرے عمل میں کیا کمی تھی معلوم نہیں، آج گناہ میرے ایمان کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، آج گناہ میرے تقوی کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ کیا ہوا حضرت؟ اللہ کا فضل، ایک عورت آئی تھی، اللہ کا فضل، اللہ بچا لیا، انہیں چلے گی، یہ سننا تھا۔ شاگرد رونا شروع کریا، حضرت الٹا اسے پوچھے تو کی رو رہا؟ حضرت تمہیں تھے بول کو بچ گئے، تمہاری جگہ میں رہتا تو کیا ہوتا تھا کی؟ تمہیں تھے بول کر بچے حضرت، تمہاری جگہ میں ہوتا تو کیا ہوتا تھا؟ کبھی بھی سوچنا نہیں، وہ جگہ ہمیں رہتے تو کر لیتے تھے نا، آدھی حکومت بھی، بادشاہ کی بیٹی بھی۔ بادشاہ نے کہا عبداللہ ابن جعفر سے کہ ہماری اپنی بیٹی سے بھی نکاح کر دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، تمہاری بیٹی تمہارے لیے، اللہ نے ہم کو ہمارے نبی کے صدقے دنیا میں وفادار بیویاں بھی عطا کیا ہے، ہم اپنے دین کی اور ایمان کی حفاظت کر کے مر گئے، تمہیں کیا معلوم کہ ہم کو جنت میں کیسی حوریں ملنے والی ہیں، کیسی حوریں ملنے والی ہیں۔ بادشاہ نے کہا تمہیں مارنے کے لیے دل نہیں چاہتا، یہ کام کر دو کہ ایک مرتبہ ہمارے سامنے سر جھکا دو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ارے سر نہ جھکائے، کم سے کم ہماری کرسی کو بوسہ دے دو، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہم بے جان چیزوں کو کیا، جاندار چیزوں کو بھی عقیدتاً بوسہ نہیں دیتے، محبتاً دیتے ہیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ میرا ہر حربہ بیکار ہو گیا، ایک کام کرو ہماری پیشانی کو تو کم سے کم بوسہ دے دو تاکہ سلطنت میں ذلیل نہ ہو جاؤں۔ تب بادشاہ کو عبداللہ ابن جعفر نے کہا ایک شرط پر ہم بوسہ دیں گے، کیا؟ ہمارے ساتھیوں کو بھی تم کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب بادشاہ مرتا کیا نہ کرتا، ساتھیوں کو چھوڑنے کے شرط پر تیار ہو گیا، تو عبداللہ ابن جعفر نے پیشانی پر بوسہ دیا، ہو گئی بات۔ جب یہ قافلہ مدینے کو گیا، قافلے کے کسی ممبر نے حضرت عمر کے سامنے پوری کارگزاری سنائی، جا کر یہ نوجوان نہیں بتایا ایسا ہوا عمر امیر المؤمنین میں ایسا کریا۔ لوگ اس زمانے میں اپنے اعمال کو چھپاتے تھے، ہمیں کیا بھی نہیں کرے تو دکھاتے ہیں۔ تو فوراً حضرت امیر المؤمنین نے عمر فاروق نے اس نوجوان کو بلا کر پوچھا میاں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ امیر المؤمنین آپ کو کیسے پتا؟ تو امیر المؤمنین نے کہا ہمارے قافلے کے آپ کے ایک ساتھی نے ہم کو بتایا ہے۔ اچھا جب بتا دیا تو میں بھی بتاتا ہوں، پورا واقعہ بیان کر دیا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا اس کے ہر آفر کو تم نے ٹھکرایا، لیکن پیشانی میں بوسہ دینے کی شرط کو تم کیوں قبول کیے؟ اس نوجوان عبداللہ ابن جعفر نے کہا امیر المؤمنین پیشانی میں بوسہ تو ہم نے ہمارے ماں باپ کو بھی دیا ہے، اور اس وقت دیا ہے جب ہمارے ماں باپ مشرک تھے۔ ہم نے یہ مسئلہ جب نبی سے پوچھا تو نبی نے ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں آنے کی بات کہی ہے، لیکن امیر المؤمنین میں نے اس کی پیشانی میں بوسہ دیا تو میرے دو مقصد تھے۔ ایک مقصد کیا، میرے ساتھی آزاد ہو جائیں گے، دوسرا مقصد کیا، بوسہ پیشانی میں دینا تھا۔ جب میں اسے بوسہ دیتا اس کا سر نیچے ہوتا، میرا سر بلند ہوتا۔ چلو آخری مومنٹ میں اس کے بے وقوف کے سر کو نیچا تو کر کو آیا۔ حضرت عمر خوش ہو کر سینے سے لگاتے ہیں، سر کسی کے سامنے ہمارا نہیں جھکا، آج ہمارا سر جھک رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے نوجوانوں؟ ہم اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانا چھوڑ دیے، نماز پڑھنا چھوڑ دیے، اذان کی آواز سنتے ہیں، مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں، ہم نماز کو نہیں جاتے۔ آج آپ کو بہت ساری باتوں کو چھوڑتا ہوں، 1.5 گھنٹے سے زیادہ کی بات ہو گئی، گزارش کرتا ہوں اپنے اندر ایک نمونہ پیدا کرو، ایک پہچان پیدا کرو،
नमाज की पाबंदी करो, नमाज को न छोड़ो। आज मस्जिदें खाली हो गई, अज़ानें सुनकर मोबाइलों में मुब्तला मेरी माँ और बहनों से भी कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घर को मस्जिद बना दिया है। मुसलमान के लिए दो मस्जिद हैं, एक हकीकी मस्जिद, एक मजाजी मस्जिद। हकीकी मस्जिद को जाकर आबाद मर्द करेगा, मजाजी मस्जिद को घर की औरतें आबाद करेंगी। मेरी माँ और बहनें, तुम नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, घर से बाहर न निकलो, घर के अंदर अदब और एहतराम से रहो। मैं यही बताना चाहता था, मुअज्जिन का भी अदब करो। 7 दिन अगर कोई मुअज्जिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए अजान देता है, अल्लाह तबारक व ताला के हबीब फरमाते हैं, वजबत लहू जन्ना, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। उस मुअज्जिन से बात करने का मौका पड़े तो मोबाइल ऑफ करो। एक मसला बताता हूँ, मियाँ बीवी में से मियाँ का दर्जा बड़ा होता है। ये एक मसला बताते हुए मैं यहाँ तक चला गया। अगर घर की कोई औरत अपने शौहर से बात करती है, बीच में मोबाइल को ऑफ करना पड़ेगा या साइलेंट मोड में डालना पड़ेगा, बल्कि ऑफ करना बहुत बेहतर है, क्योंकि शौहर से बात करना ये भी इबादत है। अगर आप शौहर से बात करते हुए मोबाइल बचा, शौहर की इजाज़त के बगैर मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो गए, ये भी उलमा ने लिखा है कि बेअदबी में दाखिल है। अदब ईमान है, ईमान अदब है। आज हमारे घरों से अदब गया, हमारे घरों की बरकत गई, हमारे घरों से अदब गया, हमारे घरों की रहमत गई। ये एक बात पर अमल करो और बकिया बातें भी जो बीच में आई अमल करो। नौजवानों, बदलने की तुम्हें और मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। अल्लाह मुझे और आपको, पूरी उम्मत को बदल दे और दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नतों पर मुझे और आपको और सबको अमल करने की तौफीक व सादत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि हमेशा ये साथी मेरे साथ सफ़र में रहते हैं। मेरे कहने पर मेरे शेख की एक किताब हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम की एक किताब लेकर आए हैं, गुनाह से कैसे बचें। आदमी बचना चाहता है लेकिन बचने नहीं होता। क्या अमल करने से गुनाह से बचने की ताकत पैदा होगी और गुनाहों से बचेंगे तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में क्या क्या इनामात अता फरमाएंगे, वो तमाम बातें इसके अंदर मौजूद हैं। आप में से जो खरीदना चाहता है ख़रीदें, पढ़ें, अमल करें। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।